بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں وفاداری، اطاعت، صدقہ اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کردار سازی کا پیغام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی ایسی ہے جو تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ بلند مقام ملے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آنے پر تم خود اس حقیقت کو جان لو گی۔ محترم ناظرین، کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سخت تندرستی کا وقت آیا۔ 3 دن تک گھر میں کھانا نہ پکا۔ بیماری اور کمزوری نے حالت مزید نازک کر دی۔ ایسے میں انہوں نے اپنا وہ دوپٹہ جو نکاح کے موقع پر ملا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور عرض کیا کہ اسے بازار میں فروخت کر کے کچھ کھانے کا انتظام کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار گئے۔ وہ کپڑا پرانا تھا، اس لیے کپڑے کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کی۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے قیمت کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں بھائی قیمت لگا دیں، کیونکہ وہ کپڑا زیادہ پرانا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی قیمت نہیں بتائی اور اسی شخص کو بولا، آپ اس کو جو مناسب قیمت ہے وہی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی شخص نے اس کو بتایا کہ میں اس کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اور 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ واپسی پر ایک محتاج نے فریاد کی کہ کئی دن سے بھوکا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ لمحہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اپنے گھر کے بھوکے بچے تھے اور دوسری طرف ایک محتاج کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ 6 درہم بھی صدقہ کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے کپڑا خریدا وہ دراصل حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جس فقیر نے سوال کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا جو آزمائش کے لیے آیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی صدقہ دے کر واپس لوٹ رہے تھے تو دل میں فکر ضرور تھی، مگر یقین کامل تھا کہ اللہ بہتر انتظام فرمائے گا۔ اسی وقت حضرت میکائیل علیہ السلام ایک شخص کی صورت میں آئے اور ایک سرخ رنگ کا گھوڑا 100 درہم ادار پر پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھوڑا لیا اور بازار میں جا کر اسے 160 درہم میں فروخت کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے کئی گنا عطا فرمایا اور 60 درہم نفع عطا کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی قدرت اور صدقے کی برکت کا عملی منظر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب واپس سامان لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے فرمایا کہ وہ کپڑا اتنے قیمت کا نہ تھا، پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس موقع پر
ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال ضرور پیدا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تب تک آپ گھر نہیں آ سکتے جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرتے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کا اشتیاق بھی تھا۔ وہ اس کے گھر گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس عورت نے نہایت ادب سے کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہیں کر سکتی، وہ آئے گا تو میں اس سے اجازت لوں گی، پھر آپ ادھر آ سکتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئی۔ اگلے دن بیٹے حسن کو ساتھ لے کر گئی تو اس نے کہا، شوہر سے آپ کی اجازت لی ہے اور تمہارے بیٹی کی اجازت نہیں دی، وہ آئے گا تو اس سے تمہارے بیٹے کی اجازت لوں گی تو پھر آپ اندر آ سکتی ہو۔ تیسرے دن دونوں بیٹے حسن اور حسین کو ساتھ لے کے گئی تو اس نے نہایت ادب سے کہا کہ میں نے آپ کی اور آپ کی ایک بیٹے کی اجازت لی ہے، تو آپ اپنے ساتھ دوسرے بیٹے لے کے آئے ہوں، وہ آئے گا تو میں اس سے تمہارے دوسرے بیٹے کی اجازت لوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو ساتھ لے گئی تو اس نے پہلے سے اجازت لے رکھی تھی۔ تب ملاقات ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ عورت نہایت سادہ حال میں ہے مگر اپنی شوہر کی خدمت میں مکمل لگی ہوئی تھی۔ اس نے پانی تیار رکھا تھا تاکہ شوہر آئے تو وضو کر سکے، ساتھ لکڑی اور رسا بھی رکھا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اگر میرے شوہر کو کسی بات پر ناراضگی ہو جائے اور وہ مجھے مارنے کے لیے لکڑی ڈھونڈے تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، اور رسے کی ضرورت ہو مجھے باندھنے کے لیے اس کو رسی کی ضرورت پڑے تو اس کو رسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ محترم ناظرین، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطاعت اور اس کی وفاداری سے بہت متاثر ہوئی۔ واپس آ کر انہوں نے سارا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اطاعت، محبت اور شوہر کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا والا واقعہ بھی بیان فرمایا اور حقیقت واضح کی کہ جس شخص نے کپڑا خریدا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، جس نے سوال کیا وہ بھی فرشتہ تھا، اور جس نے گھوڑا پیش کیا وہ میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑا فروخت کیا تھا اور جو گھوڑا خریدا اور بیچا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا بھی جنت میں محفوظ کر دیا اور وہ گھوڑا بھی جنت میں محفوظ فرما دیا۔ اور اے فاطمہ، قیامت کے دن جب تم اس گھوڑی پر سوار ہو کر جنت کی طرف جاؤ گے تو اسی گھوڑی کی لگام اسی کپڑے سے بنی ہوگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فروخت کیا تھا، اور اس لگام کو تامنے والی عورت وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی، چونکہ وہ آگے ہوگی اور لگام
پکڑی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بہتر سامان عورت ہے، اور بہترین عورت وہ ہے جو نیک، رحم دل اور اپنے شوہر کے حق کو پہچاننے والی ہو۔ یہ حدیث سنن ابی ماجہ کتاب نکاح حدیث نمبر 1855 میں روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں کوئی چیز عورت صالح سے بہتر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں، اور صالح عورت وہ ہے جو اپنے بچوں پر مہربان ہو اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کا خیال رکھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5365 میں روایت ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل مقام دولت یا نسب سے نہیں، بلکہ اخلاص اور اطاعت اور یقین سے ملتا ہے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ جنت کا سرمایہ بن جاتا ہے، اور جو اپنے رشتوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اسے وہ عزت دیتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ فضائل عطا فرما جو تو نے نیک عورتوں اور صالح بیویوں کو عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے شوہر یا اہل خانہ کے حق میں اخلاص اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں وہ صفتیں عطا فرما جس سے ہمارے اعمال تمہارے نزدیک قبول ہو، اور ہمارے گھر میں برکت، سکون اور محبت قائم رہے۔ اے رب، ہمیں اپنے گھروں میں نیک اطاعت گزار عورتوں اور صالح بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں جنت میں بلند مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنے رائے دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔